جنگ الیس سیف اللہ کی وہ فتح جس نے تاریخ بدل کے رکھ دی۔ اسلامی فتوحات کی تاریخ میں جنگ الیس ایک بہت اہم اور فیصلہ کن مارکہ ہے جو 12 ہجری 633 میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں عراق کی سرزمین پر پیش آیا۔ مزار اور ولجا کی شکست کے بعد عرب عیسائی قبائل خصوصاً بنو بکر بن وائل شدید غصے اور انتقام کے جذبے میں مبتلا ہو گئے۔ یہ قبائل عراق کے عرب النسل عیسائی تھے اور اپنی شکست کو اپنے ہی ہم قوم مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ جنگ کی تیاری شروع کی اور عبد الاسود العجلی کو اپنا سردار مقرر کیا۔ انہوں نے ہیرا اور ابلا کے درمیان واقع الیس میں لشکر جمع کیا اور ساتھ ہی دربار ایران سے مدد طلب کی۔ ایرانی سپہ سالار بہمن جازویہ کو حکم ملا کہ وہ بھاری فوج کے ساتھ عیسائیوں کی مدد کو پہنچے۔ بہمن نے فیصلہ کیا کہ شہنشاہ سے مل کر مشورہ کیا جائے، لہذا اس نے فوج کی کمان جابان کے سپرد کی اور ہدایت دی کہ اس کی واپسی تک جنگ کا آغاز نہ کیا جائے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید کو خبر ملی کہ عرب عیسائی قبائل تو جمع ہو چکے ہیں مگر ایرانی فوج کی موجودگی کا انہیں مکمل علم نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے پہلے حفیر پہنچ کر پشت کو محفوظ کیا، پھر پورے اعتماد کے ساتھ الیس کی طرف پیش قدمی کی۔ الیس پہنچتے ہی حضرت خالد بن ولید نے دشمن کو تیاری کا موقع دیے بغیر اچانک حملہ کر دیا۔ حملہ اس قدر شدید اور غیر متوقع تھا کہ دشمن بوکھلا گیا۔ عیسائیوں کا سالار آغاز ہی میں مارا گیا اور ان کی صفوں میں اضطراب پھیل گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایرانی سردار جابان آگے بڑھا اور ایرانی دستے کے ساتھ عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے لگا۔ اس کے آدمی لشکر میں اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ بہمن جازویہ بہت جلد ایک عظیم فوج کے ساتھ پہنچنے والا ہے۔ اس امید نے عیسائیوں کو کچھ دیر سنبھال لیا اور انہوں نے بڑی جرأت سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید دشمن کے اس غیر متوقع استقلال پر حیران ہوئے مگر انہوں نے مسلمانوں کو مزید جوش دلایا اور بھرپور حملے کا حکم دیا۔ وقت گزرتا گیا لیکن بہمن جازویہ نہ آ سکا۔ عیسائیوں کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ آخرکار دشمن کی صفیں ٹوٹ گئیں، ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے فرار ہونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید نے اعلان کیا، جو بھاگے اس کا تعاقب کرو حتیٰ کہ اسے زندہ گرفتار کر کے لایا جائے اور صرف اسی کو قتل کیا جائے جو مزاحمت پر اتر آئے۔ مسلمانوں اور ان کے ساتھ شامل عراقی عربوں نے دشمن کو گروہ در گروہ گرفتار کیا۔ ایرانی فوج نے جنگ سے پہلے کھانا تیار کر رکھا تھا اور وہ اطمینان سے بیٹھے کھا رہے تھے مگر مسلمانوں کے اچانک حملے پر وہ کھانا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت خالد نے فرمایا، یہ کھانا اللہ نے تمہارے لیے تیار کرایا ہے، اب اسے کھاؤ۔ مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ کھانا کھایا، ایسی نعمتیں جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جنگ کے بعد حضرت خالد نے منیشیا نامی مالدار شہر کا رخ کیا جو دولت اور آبادی میں ہیرا کے برابر تھا۔ اس شہر نے بھی دشمن کی مدد کی تھی، چنانچہ اسے فتح کیا گیا۔ یہاں سے مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت حاصل ہوا، حتیٰ کہ ہر سوار کو 1500 درہم ملے۔ حضرت خالد نے مال غنیمت کا 5واں حصہ اور قیدی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کیے۔ جب خلیفہ وقت نے حضرت خالد کی فتوحات کا حال سنا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ عورتیں خالد جیسا شخص پیدا کرنے سے اب عاجز ہو چکی۔